اچھا خان صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ آ، جو علم والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، وہ اخلاقیات کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ اخلاقیات کا بڑا درس ہے اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی. اخلاقیات کی تشریح ہے کیا؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ ہمیں ایک ایکسکلوسیو ٹائم چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اخلاقیات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اچھی طرح خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور اگر وہ ہم اس کو اٹھ کے ملتے ہیں یا اس کو اچھی طرح خوش گفتار سے ملتے ہیں تو یہ اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات، معاشرے کی اخلاقیات الگ ہوتی ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر یا آپ کے لیے طاری کیا رحمت، اس کی اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات بیسیکلی جو ہم لوگوں کو سپیس فراہم کرتے ہیں، جو معاشرہ ہمیں ایک سپیس فراہم کرتا ہے، ہمیں ایک فریڈم کا احساس دیتا ہے، وہ اخلاقیات ہے۔ آپ کو اگر آپ کا معاشرہ شادی کی اجازت دیتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کی اجازت دیتا ہے، اپنے من پسند کھانے کی اجازت دیتا ہے، شاور میں گرم پانی کی فیسلٹی دیتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے چھت فراہم کرتا ہے، آپ کی دیواریں کوئی نہیں توڑتا، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ ہمارے اوپر انڈیویجولی طور پہ اخلاقیات کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بندہ ہمیں اٹھ کے ملتا ہے اور ہم اس کو اٹھ کے تمیز سے ملتے ہیں تو یہ کیا اخلاقیات ہیں؟ یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ ریٹرن ہے۔ آپ مجھے اچھی طرح مل رہے ہیں، مجھے آپ سے فائدہ ہے، میرا مائنڈ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آپ سے اچھا مل رہا ہے، آپ اس کو اچھا ملو، دس از ریٹرن۔ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات کے درجے جو آپ نے، حضور نے جو پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، وہاں سے تو وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، جو آپ کے لیے زیادتی کرے، آپ اس کی زیادتی کو اگنور کریں، یہ اخلاقیات ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے پہ آقا کریم کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو رات کو ساری رات کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں بھی فرمائی۔ کون پہنچے گا اس لیول تک؟ کون پہنچے گا اس لیول تک؟ دیکھیں انہوں نے سیٹ کر دیا، آپ نے فالو تو کرنا، اگر آپ پورا نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ آپ نے آقا کریم کی پیروی کرنی ہے تو آپ زندگی میں، معاشرے میں، خاندان میں، دنیا میں آپ کو سبقت اور عزت ملے گی۔ تو اخلاقیات کے جو پیرامیٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاقیات پورے جو معاشرے کے اوپر مرتب کرتی ہیں۔ آپ کو زندہ رہنا، آپ کا سانس لینا، آپ کا اپنی خوشی سے رہنا، یہ سب اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ انفرادی طور پہ اخلاقیات اور چیزیں ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کی خوشی کو ساتھ لے کے چلنا، یہ بھی اخلاقیات ہے۔ اپنی خواہشیں، اپنا ڈیٹا، دیکھیں میرا ایکسپیرینس وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کا ہے، میرا ایکسپیرینس وہ نہیں ہو سکتا جو میرے بچوں کا ہے۔ میرے بچے الگ طرح سے ایکسپیرینس، ہم نے مغربی معاشرے میں ان کو رکھا، انہوں نے ان کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بنا دیا، ان کو آپ نے ان کو ایجوکیشن دی، تو میرا جو ڈاٹا ہے اخلاقیات کا، وہ میری بیوی بچوں کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے عقل سے میچ کر کے ایک درمیانی راستہ نکالنا، وہ بھی اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات کسی کو بھی فریڈم فراہم کرنا، اس کو خوشی کا احساس دلانا، وہ اس کا حصہ ہے۔ یہ سب اخلاقیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ اخلاقیات کے زمرے میں آتے ہیں. بہت خوب اور بڑا تفصیلی جواب دیا آپ نے. خان صاحب، بہت سارے مذاہب میں صدقہ، چیریٹی کا ذکر آتا ہے اور انسانیت میں بھی چیریٹی کی بڑی اہمیت ہے. جدید دور میں صدقے کی اہمیت کیا ہے اور بحیثیت ہم مسلمان اور انسان کس طرح سے آپ جو صدقہ ہے اس کی تشریح کرتے ہیں؟ دیکھیں جو مذاہب ہیں، ماننا اور جاننا دو مختلف چیزیں ہیں ملک صاحب۔ جاننا وہ ہوتا ہے جو علم آپ کو دیتا ہے، آپ جان لیتے ہیں، آپ کو انفارمیشن آتی ہے، مگر اس جان کر ماننے کو چلنے کا نام ایمان ہے۔ علم نے آپ کو انفارمیشن دی، آپ کی ایمان نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے گئے، آپ اس کی طرف، آپ نے آنکھیں بند کی، آپ نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ آرمی میں ہوتے ہیں تو آپ کیا اپنے آفیسر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈو ہے اور ڈو ناٹ ہے ہم کیوں کریں؟ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی نا، آپ کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہوتے ان سے پوچھنے کا، آپ نے صرف اوبے کرنا ہے۔ مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ دین اور مذہب کے مختلف چوکٹے ہیں۔ آپ نے مذہب اختیار کیا، پھر آپ نے اس کو دین میں کنورٹ کیا نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھیں؟ آپ کہیں باہر جاتے ہیں کسی مضافاتی علاقے میں، یارکشائر سائٹ پہ، تو آپ کو جگہ جگہ بکریوں کے، دمبوں کے، گاؤں کے ریوڑ ملتے ہیں۔
آپ نے کتوں کا کبھی ریوڑ دیکھے ہیں؟ کتوں کے ریوڑ نہیں ہوتے. کتا ہمیشہ 5 6 بچے پیدا کرتے ہیں کتے. بکری 1 یا 2 نا، مگر ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے ریوڑ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز بھی یہاں پہ آ کے آپ کا سائنس کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا اللہ کچھ اور فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز کی قربانی دو گی میں اس پہ برکت ڈالوں گا. پراسپیرٹی، برکت کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا پڑے گا. اگر آپ صرف مختلف چیزوں کے پیرامیٹر میں ہوں گے، آپ زکوٰۃ کا دیکھ لیں. زکوٰۃ سے بیسیکلی تو چیزیں کم ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں. اسی طرح صدقات جو ہے نا، آپ سائنٹیفک طور پہ بھی دیکھ لیں کہ جس چیز کا آپ صدقہ زیادہ کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے. چاہے وہ محبت ہو، آپ سے کسی سے محبت کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے اولاد کو خوش رکھنا بھی صدقہ ہے، لوگوں کو ایک مسکراہٹ دینا بھی صدقہ ہے، لوگوں کے کام آنا بھی صدقہ ہے، لوگوں کے لیے اچھی سوچ بھی ایک صدقہ ہے، اپنے گھر والے اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہونا بھی صدقہ ہے، کسی کے راستے میں سے مشکلات حل کرنا بھی صدقہ ہے. آپ بیوقوفوں کی بات کو برداشت کرتے ہیں تو اپنے عقل کا صدقہ دے رہے ہیں. اگر آپ کسی نادار کو پیسے دے رہے ہیں تو اپنے علم کا، اپنے مال کا صدقہ دے رہے ہیں. آپ کسی کے غصے کو برداشت کرتے ہیں تو اپنی فراست کا صدقہ دے رہے ہیں. فراست کا صدقہ دے رہے ہیں.